أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک معین مدت تک کے لیے، اور کفار اس عذاب سے روگردانی کرنے والے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ آپ کہیے، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، کیا تم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے؟ یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب لاؤ یا پہلے علم کا کچھ بقیہ حصہ لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو ان کو پکارے جو قیامت تک ان کی فریاد نہ سن سکیں، اور وہ ان کافروں کی پکار سے بے خبر ہیں۔ اور جب لوگوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو ان کے خود ساختہ معبود ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کفار اس حق کے متعلق کہتے ہیں جو ان کے پاس آ چکا ہے، یہ کھلا ہوا جادو ہے، یا کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ آپ کہیے، اگر بالفرض میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہوتا تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بالکل بچا نہیں سکتے تھے۔ تم اس قرآن کے متعلق جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان وہی کافی گواہ ہے، اور وہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے سورہ احقاف کی مزید آیات بینات کی تلاوت نصیب ہوئی ہے۔ اگرچہ اس پر تلاوت کردہ آیات بینات میں گزشتہ ہم 3 نشستوں کی گفتگو سماعت کر چکے ہیں، لیکن چونکہ ان آیات میں ابھی تک بعض دوسرے مقاصد سیکھنے کے حوالے سے ہمارے باقی تھے، میں اس لیے بار بار ان آیات بینات کی تلاوت آپ کی خدمت میں کیے چلے جا رہا ہوں۔ آج میں نے زیادہ آیات پڑھی ہیں اس امید سے کہ گزشتہ کی مدد سے آج ہم شاید سیکھنے میں جلدی آسانی حاصل کر سکیں۔ تو رب کائنات نے اپنا تعارف قرآن حکیم میں، اپنی شان قرآن حکیم میں سورہ احقاف میں جو بیان فرمائی، تو ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ جو کہ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کہ حکمتوں والا ہے۔
پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے اور اس کے درمیان، ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو جو بنایا ہے تو وہ حق کے ساتھ بنایا ہے اور ایک معین مدت تک کے لیے بنایا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم آئندہ بھی آیات بینات کی تلاوت اور ان کے مضامین تھوڑے سے جان سکیں گے، میں دوبارہ پھر واپس آؤں گا اور عنوان کو سمیٹ کر نتیجہ ہم حاصل کرنا چاہیں گے، کیونکہ مکہ کی سرزمین میں جو مخاطب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دنیا بھر میں جہاں بھی جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو قرآن حکیم ان سب سے خطاب کرتا ہے۔ تو مکی صورتوں میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ آسمان اور زمین کی پیدائش، ان کی تخلیق، ان دونوں کے درمیان پھیلی ہوئی اللہ کی نعمتیں، ان کا حوالہ قرآن حکیم دیتا رہتا ہے۔ تو پھر ساتھ فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، جو کافر ہیں یا قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ اس پر رک کر کے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صرف قرآن کا انکار ہی کفر نہیں ہوتا، اللہ کی ذات کا انکار ہی صرف کفر نہیں ہوتا، اس کے ایک ہونے کا انکار ہی صرف کفر نہیں ہوتا، اللہ کے سچے رسول محمد مصطفیٰ کی نبوت کا انکار ہی صرف کفر نہیں ہوتا، بلکہ کچھ اور بھی دین کے اندر اہم عنوانات ہیں کہ جن کا انکار کر دیا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ قیامت کا حوالہ قرآن حکیم کی بے شمار آیات بینات کے اندر آیا ہوا ہے۔ قیامت کا ایک دن ہے، جزا کا ایک دن ہے، بدلے کا ایک دن ہے، حساب کا ایک دن ہے، یعنی بہت سارے نام اور بہت سارے ٹائٹل قرآن حکیم نے قیامت کے حوالے سے قائم فرمائے ہوئے ہیں۔ اب مکہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ ایک اللہ وہ ہے جس کا منظر نامہ اس کی صفات کا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں قرآن کی صورت میں پڑھ کر سنا رہے ہیں، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، آسمانوں کا خالق ہے، زمین کا خالق ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس کا خالق ہے، جو بنایا ہے مفید بنایا ہے۔ الا بالحق کی تفسیر یہی تھی کہ اس نے انسانوں کے لیے مفید بنایا ہے اور ایک معین مدت تک کے لیے بنایا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی شانوں کے حوالے سے بیان کی۔ اب جن کو تم نے خدا سمجھا ہوا ہے، جن کو تم سمجھتی ہو کہ یہ بھی خدا ہے، جو خدا ہوتا ہے اس کی تو بڑی شانیں ہوتی ہیں، وہ زمین بنا دیتا ہے، وہ آسمان بنا دیتا ہے، وہ زمین و آسمان کی چیزیں بنا دیتا ہے، سورج کو تخلیق کر دیتا ہے، آسمان میں گھومنے والے چاند کو وہ منصہ شہود پر لے آتا ہے، ستاروں کی جھل ملاہٹ سے وہ رات کی تاریک وادیوں میں وہ روشنیوں کا ایک جہان پیدا کر کے تو خوبصورتی سے سجا دیتا ہے۔ وہ جو اللہ ہوتا ہے وہ تو اس کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بناتا ہے مخلوق کے لیے وہ مفید ہوتا ہے، اور اس کی ایک مدت بھی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو اتنی شانیں ہیں۔ اب تم نے کہا لات خدا ہے، منات خدا ہے، عزا خدا ہے، چلو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کی شان تو یہ ہوتی ہے وہ پیدا کرتا ہے، بتاؤ لات نے آج تک کیا پیدا کیا ہے، بتاؤ منات نے آج تک کیا پیدا کیا ہے، بتاؤ عزا نے آج تک کیا پیدا کیا ہے۔ اگر پیدا کیا ہے تو ہمارے سامنے لاؤ نا کہ کیا کچھ ہے جو ان بتوں نے جن کو تم رب سمجھے بیٹھے ہوئے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ پیدا کرتا ہے، وہ اللہ کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ تخلیق کا جامہ پہناتا ہے مخلوقات کو۔ اچھا اگر زمین میں کچھ حصہ پیدا کیا ہے تو وہ لے آؤ، اگر کوئی آسمان بنانے میں یہ شریک رہے ہیں تو وہ لے آؤ، کوئی شے سامنے لاؤ نا، کون سی شے ہے جو کہ ان بتوں نے پیدا کی ہے۔ اس عنوان کو رب کائنات نے، اچھا پھر مولا کائنات نے قرآن پاک کیونکہ انسانی لہجوں سے قریب ہے، کئی بار ہم جب ایک اچھوتی بات سنتے ہیں، ایک عجیب بات سنتے ہیں، یا ذہن اور دماغ اور عقل اور فکر جس کا انکار کر رہی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات سنتے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں اچھا کہاں لکھا ہوا ہے، یہ انسانی لہجہ ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، اچھا کوئی حوالہ ہے، تم نے کہاں پڑھا ہے، تمہیں کس نے بتا دیا ہے، یہ اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں۔ تو اس آیت کے آخر میں مولا کائنات نے فرمایا کیا بنایا ہے انہوں نے، کیا زمین بنائی ہے، کیا آسمان بنایا ہے، اگر بنایا ہے تو وہ شے بھی لاؤ اور یہ بتاؤ لکھا کہاں ہوا ہے کہ اللہ کہ ان بتوں نے مل کر کے فلانی شے بنائی، کہاں لکھا ہوا ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل، کیا تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو پہلے کتابیں ہیں کیا ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیا انجیل میں لکھی ہوئی ہے، کیا زبور میں لکھی ہوئی ہے، یا کوئی اور بھی اگر کوئی علم کے اور بھی سورسز ہیں تو اگر کہیں یہ بات ملتی ہے تو لے کر آؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا ہے جو کہ انہوں نے بنایا ہے۔ اس طریقے سے اس مضمون جملہ کے ساتھ یہ آیت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل، محبوب ان کو ارشاد کیجئے، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہ دکھاؤ ذرا مجھے کہ کیا ہے جو جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تو بتاؤ کہ انہوں نے ماذا خلقوا من الارض،
انہوں نے کیا بنایا ہے زمین کے اندر؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کی پیدائش میں ان کا کوئی شرکت اور ان کا کوئی حصہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مل کر وہ بھی بناتے رہے ہیں؟ ایتونی بکتاب من قبل، لاؤنا میرے پاس اگر کچھ پچھلی کتاب کا کوئی حصہ ہے، بات لکھی ہوئی ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ زمین کی تخلیق میں شریک رہے ہیں یا آسمانوں کی تخلیق میں شریک رہے ہیں، اور اگر شریک نہیں رہے تو کیا انہوں نے خود اپنا کچھ بنایا ہوا ہے؟ اگر ہے تو لے کر آؤ، او اثارۃ من علم، یا اگر کسی اور علم کا کچھ بقیہ حصہ بھی ہے تو لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ کیونکہ آج میں نے اختتامی مراحل میں آپ کے سامنے نتائج بیان کرنے ہیں، تو اس لیے میں محسوس کر رہا تھا کہ جتنی آیات کی تلاوت نصیب ہوئی ہے وہ ساری کی ساری سمٹ جائیں گی۔ پھر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان بتوں کا حال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہوتی ہے۔ من اضل ممن یدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جو کسی اور کو پکار رہے ہیں، یعنی ان بتوں کو، تو اس بندے سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ اس کو پکار رہے ہیں، کس کو؟ من لا یستجیب لہ، یہ جتنی بھی دعائیں کریں، جتنا بھی اس کو بلائیں، جتنا بھی اس کو آوازیں دیں، جو ان کی پکار کا جواب دے ہی نہیں سکتا۔ اور یہ نہیں کہ دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ میں ایک خوبصورت انبساط کا احساس ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے بلاتا ہے تو فون کال کرتا ہے تو میں فٹافٹ سن لیتا ہوں، کبھی کبھی میں مصروف ہوتا ہوں تو میں نہیں سن سکتا، تو تھوڑی دیر کے بعد سن لیتا ہوں، وہ دوبارہ کرتا ہے، سے بارہ کرتا ہے، اس کے بعد سن لیتا ہوں، اپنے کام کاج کر کے فارغ ہو کر سن لیتا ہوں، بعض اوقات 2 دن کے بعد میں کال کر لیتا ہوں کہ ہاں بھئی آپ نے فون کیا تھا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو انسان ہے نا ایسا، فون آیا ہے، کسی نے بات کرنا چاہی ہے، ابھی نہیں ہوئی تو بعد میں، پھر بعد میں اس کا رسپانس دے دیتا ہے کہ آپ کا فون آیا تھا، تو فرصت ذرا ہو جائے، فراغت کے لمحوں میں مولا کائنات نے کہا یہ جو ہے نا، یہ جواب نہیں دیتے، اب بھی اور کل بھی اور پرسوں بھی اور ترسوں بھی اور چرسوں بھی اور قیامت کے دن تک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان بتوں کی بے بسی کو قرآن حکیم نے چیلنج کر دیا، یہ تو قیامت کی صبح تک جواب نہیں دے سکتے ہیں، یہ کیسے خدا ہوئے؟ اور ایک وہ سچا خدا ہے جس نے قرآن پاک میں اعلان کر رکھا ہے، میرا بندہ جب بھی مجھے بلائے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، یہ قرآن پاک میں اعلان کیا ہوا ہے۔ اللہ کی شان تو کچھ ایسی ہوتی ہے، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ۔ اور دوسری بات، رب کائنات نے دیکھو، حالانکہ یہ بات سمجھنے کے لیے کافی تھی کہ یہ بت تو جواب ہی نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس پر مزید قرآن حکیم کے تابڑ توڑ حملے کہ یہ بت کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہنے کے بعد کہ یہ تو جواب ہی نہیں دے سکتے، ساتھ ہی کہا وہم عن دعائہم غافلون، ان کو پتہ ہوگا کہ کوئی کہنے والا کیا کہہ رہا ہے تو پھر جواب دیں گے نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ پہلا حصہ یہ تھا کہ چلو ان تک تمہاری بات پہنچی ہے، یہ ہمت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے کہ اس کے جواب دیں، تمہاری دعا کو قبول کریں۔ اور پھر کہا کہ کیسے قبول کریں گے؟ ان کے پاس تو پہلا مرحلہ بھی نہیں ہے، کون سا؟ کہ دعا ان تک پہنچے اور یہ سنے کہ کہنے والا کوئی کیا کہہ رہا ہے، یہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ سارے کے سارے تو اپنے ان پکارنے والوں کی دعا سے اور ان کی پکار سے غافل ہوئے پڑے ہیں۔ قرآن حکیم نے مزید 2-3 طریقے سے ان بتوں کا بے بس ہونا اور بے حال ہونا ارشاد فرمایا۔ پھر مولا کائنات نے کہا اچھا قیامت والا دن جب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو یہی جو بت ہیں جن کے سامنے تم ان کی عبادت کرتے ہوتے تھے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ یہ دشمن بن جانے کا معنی یہ ہے کہ یہ انکار کریں گے کہ ہم نے نہیں ان سے کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ ان کو بلوا لے گا، یہ بولیں گے ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، اور نہ ہی ہم ان کے خدا ہیں اور نہ ہی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، یہ معنی ہے کہ وہ دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ تو کہہ دیں گے کہ یہ ہماری عبادت کرتے ہی نہیں ہوتے تھے، یعنی جو کچھ کرتے ہوتے تھے وہ عبادت تھوڑی تھی، اللہ کو چھوڑ کر جو کسی اور کے لیے کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ عبادت تھوڑی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ہماری عبادت کرتے رہے ہیں، لیکن مولا کائنات نے کہا یہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے ہوتے تھے، جو کچھ کرتے رہے ہیں پتہ نہیں وہ کیا تھا، عبادت تو نہیں تھی، عبادت تو وہی ہوتی ہے تو سچے خدا کی جاتی ہے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اچھا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اچھا یہاں سے عنوان ذرا بدل جائے گا، تو میں اس عنوان کی ایک لذت ہے، وہ ایک الگ درجے میں رہتے ہوئے اور ایک الگ حصے میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ذرا اتنی آیات بینات کا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے، اور جو بت ہیں کیا یہ اللہ ہیں کہ نہیں، دیکھ لو کہ ان میں یہ شان ہے یا کہ یہ شان نہیں ہے۔ ویسے تو قرآن حکیم بھرا ہوا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی زندہ ہوتا ہے، اوروں کو زندہ کرنے والا ہوتا ہے، اس پر موت طاری نہیں ہوتی، وہ اوروں کو موت دینے والا ہوتا ہے۔
ڈھیروں شانیں قرآن حکیم نے اللہ رب العالمین کی بیان فرمائی ہوئی ہیں، لیکن سورہ احقاف میں تسلسل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ جو کچھ ارشاد ہوا ہے میں آپ کے سامنے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور بعض مقامات پر تو قرآن حکیم نے ایک سخت سٹ لگائی ہے جس کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد قاری قرآن مسکرائے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ مثلا سب سے پہلی بات یہ ہوئی، مولا کائنات نے کہا جو اللہ ہوتا ہے اس کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ غالب ہوتا ہے، کوئی اسے ہرا نہیں سکتا، کوئی اس سے جیت نہیں سکتا، کوئی اس سے متجاوز نہیں ہو سکتا، حکم اسی کا چلتا ہے، فیصلہ اسی کا نافذ ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، غالب ہوتا ہے۔ تو اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ غالب ہوتا ہے۔ اور 17ویں سپارے میں رب کائنات نے کہا ان بتوں کا حال تو یہ ہے، ضعف الطالب والمطلوب، اگر ان کے سامنے رکھی ہوئی شیرینی سے مکھی اگر ایک ذرہ اٹھا کر لے جائے تو اس سے وہ نہیں چھڑا سکتے۔ لم يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ ان کا حال تو یہ ہے، ایسے غالب خدا پائے ہیں تم نے مکے والوں کہ جو مکھی سے اپنے سامنے سے چرایا ہوا ایک ذرہ واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ غلبہ ہے ان کا۔ اور ایک وہ غالب رب ہے جس نے آج تک ہر ظالم سے مظلوم کا حق لے کر دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ اللہ کا حق تو کوئی مار ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کی جو شان ہے اس پر تو کوئی دباؤ ڈال ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن آج تک بڑے بڑے ظالم جو دنیا میں آئے ہیں سب ظالموں سے حساب لے کر رب کائنات نے مظلوموں کی مدد کی ہے یا کہ نہیں کی ہے۔ تو اللہ ہونے کا حق اس ذات کو ہوتا ہے جو غلبہ پا سکتی ہے۔ زمین اس کے سامنے مغلوب ہو، آسمان اس کے سامنے مغلوب ہو، مخلوقات اس کے سامنے مغلوب ہوں، بلکہ اس دنیا میں رہنے والی طاقتور ترین جو مخلوقات ہیں وہ بھی اس کے سامنے مخلوق ہے۔ جنوں سے بڑھ کر طاقتور کون ہوتا ہوگا؟ فرشتوں سے بڑھ کر طاقتور کون ہوتا ہوگا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے مغلوب ہیں۔ تو اللہ کی شان یہ ہوتی ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ اور یہ بت جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو اپنی ہی چیزیں کیا ایک ذرہ مٹھائی کا اٹھا کر مکھی لے جائے تو اس سے چھڑانے پر قادر نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا جو اللہ ہوتا ہے وہ تو حکمتوں والا ہوتا ہے، اس کی ہر بات میں حکمت، اس کے ہر قول میں حکمت، اس کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے، اور اس کا اظہار آگے ہوا بھی ہے۔ مستقل ہم نے پورا ایک درس سنا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ الا بالحق، کہ مولا کائنات نے جو کچھ بنایا ہے برحق بنایا ہے۔ برحق بنایا ہے کی ایک تفسیر یہ تھی کہ مبنی بر حکمت بنایا ہے، جس کو میں نے یوں کہتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ ہم نے آج تک جو چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی کرنے کا احساس خود ہی ہم پاتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا نا، اگر ایسا ہو جاتا نا تو بہتر تھا، اگر یوں ہو جاتا نا تو بہتر تھا۔ لیکن رب کائنات نے آج تک جو کچھ بنا کر ہمیں دیا ہے، حتیٰ کہ ہم انسانوں کو بھی جو بنایا ہے، تو آج تک اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے متعلق انسان یہ سوچ نہیں پا سکا ہے اے کاش کہیں ایسا ہوتا نا، اے کاش کہیں ایسا ہوتا نا، اے کاش کہیں ایسا ہوتا نا۔ رب کائنات نے جو بنا کر دیا ہے وہ اتنا مبنی بر حکمت ہے کہ انسان سوچے تو اس میں تبدیلی اور تغیر کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی تمام حکمتوں تک رسائی نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی تک یہ جو سائنس جس کو آپ کہتے ہو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ابھی تک ریسرچ کا نام ہی ہے۔ جو اللہ نے بنایا ہوا ہے اس کو ٹٹول کر اس میں اور کیا فائدہ ہے، اور کیا فائدہ ہے، اور کیا فائدہ ہے، ابھی تک فائدے تلاش کرنے ہی سے انسان تھکا نہیں ہے۔ کہاں یہ سوچ کے اے کاش کہ کہیں اللہ تعالیٰ یوں بنا دیتا نا، اے کاش کہ کہیں اللہ تعالیٰ یوں بنا دیتا نا۔ تو اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا ہر کام مبنی بر حکمت ہوتا ہے۔ شاید انہوں نے کچھ بنایا ہی نہیں ہے، مبنی بر حکمت ہونا کیا؟ اللہ کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اس کا بناتا ہے، بناتا بھی حکمت پر ہے۔ انہوں نے کچھ بنایا ہی نہیں ہے، تو بنایا ہی نہیں تو کیا اس میں حکمت کا ہونا اور نہ ہونا، یہ تو عنوان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر مولا کائنات نے کہ اللہ کی شان تو یہ ہوتی ہے وہ آسمانوں کو بنا دیتا ہے، اتنی بڑی بڑی زمین کو بنا دیتا ہے۔ تو انہوں نے چلو آسمان کوئی نہ بنایا ہو، کوئی زمین نہ بنائی ہو، تو کیا فرمایا مولا کائنات نے کہ ماذا خلقوا من الارض، زمین کا کچھ حصہ ہی انہوں نے بنایا ہو، من تبعیدیہ ہے، پورا آسمان نہ صحیح، پوری زمین نہ صحیح، کوئی 1 فٹ آسمان ہی انہوں نے بنایا ہوا ہو، کوئی 1 انچ زمین انہوں نے بنائی ہوئی ہو۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ بڑے بڑے آسمان، اب آسمانوں کے بعد یہ کہنا اتنا وزن نہیں رکھتا جس نے بڑے بڑے آسمان بنا دیے، بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے۔ ہاں یوں چلو تو پھر کوئی معنی بنتا ہے، اللہ نے اتنے بڑے پہاڑ بنا دیے، سمندر بنا دیے، دریا بنا دیے، اور اس نے جناب پھر آگے بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی زمین بنا دی، پھر کرتے کرتے اتنے آسمان، یہ کہتے کہتے آگے بڑھ جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ مضمون سمجھ آتا ہے تو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنایا ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات۔ اس کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ پھر اللہ کی شان تو یہ ہوتی ہے وہ جو بناتا ہے وہ اس نے
صرف زمین و آسمان ہی نہیں، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی بنایا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ انسان تو بالکل ایسے ہے جیسے کہ جیسے یہاں ڈسٹ پڑ جائے تو ہم ڈسٹ ہٹاتے ہیں تو نیچے سے صاف ستھری شے نکل آتی ہے، تو انسان تو اپنے ایجاد کے مراحل سے وہ جو پوشیدگی کی ڈسٹ ہوتی ہے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہاں کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے میں صاف لفظ میں یوں کہتا ہوں، کبھی کسی زمانے میں کسی کو کیا پتا تھا کہ سورج کی روشنی سے بجلی بنائی جا سکتی ہے؟ کبھی کسی زمانے میں کیا پتا تھا؟ جو پتہ چلا ہے تو سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہوا تھا۔ انسان نے زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے تو اپنے علم سے، جو علم کی طاقت بھی اس کو اللہ ہی نے عطا فرمائی تھی، یعنی یہ میں جملہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بنایا ہے اللہ ہی نے بنایا ہے۔ کوئی بندہ سوچے جی بندے نے بنایا ہے، بندے کو سوچنے کی طاقت کس نے دی؟ بنانے کی طاقت کس نے دی؟ گہرائی فکر کی کس نے عطا فرمائی؟ اور سوچوں کے اندر یہ باریک پہلو کس نے عطا فرما دیے؟ اور جس چیز کی ایجاد انہوں نے کی اس چیز کا وجود کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے تو بنایا تھا۔ تو میں نے کہنا چاہا کہ سب کچھ جو بنایا ہے اللہ کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ آسمان اور زمین کو بھی بناتا ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہوتا ہے اس کو بھی بناتا ہے۔ بالحق ہے، اور بالحق کا ایک معنی اور ایک تفسیر ہم نے یہ جانی تھی، بندوں کے لیے فائدہ مند بناتا ہے۔ اللہ کی شان یہی ہوتی ہے، وہ بندوں کے لیے مفید ہوتا ہے، جو بناتا ہے فائدے کے لیے بناتا ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے جو ارشاد فرمایا، پھر اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس مخلوق کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یہ اس کی عین حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ آج آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول پھر سے سمجھیں، آج موقع بنا ہوا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہوتی ہے، بناتا ہے اور بناتا بھی ایک لمٹ تک ہے، ایک حد تک ہے، اس کے بعد اس شے کو فنا کے دائروں میں اس نے تحلیل کر دینا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ نے بنائی ہو اور بننے کے بعد اس میں دوام آیا ہو۔ دوام آئے گا لیکن وہ جہان کوئی اور ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے۔ بلکہ آج میں بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا، اس میں آب حیات کا ذکر آیا۔ میں نے کہا بچوں یہ کہ فرضی سی کہانی ہے کہ آب حیات کوئی شے ہوتی ہے جو بندہ اس کو پی لیتا ہے پھر مرتا نہیں ہے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے کم از کم فرضی کہانی ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ جناب خضر علیہ السلام نے وہ آب حیات پیا ہوا ہے، یہ کوئی حدیث کا قول تھوڑا ہے، یہ کوئی قرآن کا قول تھوڑا ہے، لوگوں کی بنی ہوئی کہانیاں ہیں۔ آب حیات کا قول کرنا یہ اصل میں قرآن حکیم کے مخالف قول کرنے والی بات ہے۔ رب کائنات نے تو ارشاد فرمایا تھا کل من علیہا فان، ہم نے جو کچھ بنایا ہے ختم ہونے کے لیے بنایا ہے، تو پھر اللہ خود ہی آب حیات بھی پیدا کر دیتا تاکہ لوگوں پیتے جاؤ اور ہمارے قانون کو توڑتے چلے جاؤ۔ وہ جو ہم نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے، تو آب حیات پینے کا قول کرنا یہ تو اللہ کے قرآن کو جھٹلانے والی بات ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اجل مسمى تک بناتا ہے۔ میں امام جعفر صادق کا قول آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ میرے پیارے دوستو، آج کے اس دور میں جب کہ آپ اور میں جہاں رہ رہے ہیں، محسوس نہیں ہوتا کہ چھوٹا سا گھر بنانا بھی کتنا مشکل ہے؟ 5 مرلے کا گھر، 4 مرلے کا گھر، 3 مرلے کا گھر، لوگوں کو 2.5 مرلے کے گھر ملتے تھے، وہ شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن سوچو اس میں بندے کتنے پورے آتے ہوں گے؟ تمہارا ساز و سامان اور تم چاند ایک بندے مل کر تو کیا بڑے بڑے کھلے ڈھلے جیتے ہو یا بس زندگی کا گزارا ہی چلا رہے ہوتے ہو؟ ایسے میں ذرا اب امام جعفر صادق کا قول پڑھ لو۔ میں کہتا ہوں چلو 2.5 مرلے نہیں، 5 مرلے کا گھر ہی صحیح تمہارا، چلو تمہارا 10 مرلے کا گھر ہی صحیح، چلو تمہارا 20 مرلے کا گھر ہی صحیح، الی اجل مسمى کی حکمتوں میں سے ایک حکمت سے پردہ اٹھانے لگا ہوں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ اٹھایا۔ آپ فرماتے تھے کہ بتاؤ ہاں تمہارے اسی گھر میں اگر تم بھی رہتے، تمہاری فیملی ساری، ماں اور باپ، اور اگر ابھی تک تمہارا دادا فوت نہ ہوا تو وہ بھی ادھر ہی رہنا تھا، دادی نہ فوت ہوئی ہوتی تو وہ بھی تو ادھر ہی رہنی تھی، تو نانا نانی بھی تو ادھر ہی رہنا تھا، اور ان کے ماں باپ بھی فوت نہ ہوئے ہوتے تو وہ بھی تو ادھر ہی رہنے تھے، اور پھر ان کے ماں باپ بھی تو ادھر ہی رہنے تھے، اور بھائی بہن بھی تو ادھر ہی رہنے تھے۔ اگر نہ مرنے کا سلسلہ ہوتا تو تمہارے تو 20 مرلے کے گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہو جاتے، اس میں بندے پورے ہی نہ آتے۔ یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ ایک کو جانا ہے دوسرے کو اس کی جگہ آ جانا ہے، دوسرے کو جانا ہے تیسرے کو اس کی جگہ آ جانا ہے۔ اور دیکھ لو یہ صرف گھروں کی دنیا ہی میں ایسا نہیں ہے، آفیسز میں بھی ایسا ہے، جابز کے اندر بھی ایسا ہے، دکانوں کے اندر بھی ایسا ہے، پراپرٹیز کے اندر بھی ایسا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بندہ دنیا میں رہ کر جو کچھ بھی کر رہا ہے سب کچھ کے اندر ایسا ہے۔ کیا محرابوں کے اندر ایسا نہیں ہے؟ 10-15 سال ایک خطیب ہوتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، ایک اور آ جاتا ہے۔ اگر وہ مرے ہی نہ، باقی خطیب لائن میں لگے پتہ نہیں قیامت کی صبح ہی چڑھ جائے، پھر جو امام آ گیا اگر وہ مرے ہی نہ تو باقی امام سارے کہاں جائیں پھر وہ؟ میں کہتا ہوں کہ وہ تو پھر قیامت کی صبح تک لائن میں ہی لگے رہ جائیں گے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ نے جو بنایا مبنی بر حکمت بنایا، تو ہر شے کی ایک جو مدت اس نے بنا دی ہے۔ اگر گلاس ٹوٹتے ہی نہ شیشے کے تو فیکٹریاں تو بند نہ ہو جاتی، ایک بار لے لو قیامت تک چلیں گے۔
اگر چنگیریں نہ ٹوٹتی ہوتی، ان کی ایک اجل مسمہ نہ ہوتی، اگر کپڑے نہ پھٹتے ہوتے تو بس ایک ہی بار بن جاتے، پھر فیکٹریاں بند ہو جاتی، کبھی دوبارہ بننے کی نوبت ہی پیش نہ آتی۔ جیسے کہ جنت کے کپڑے ہیں، جنت کے کپڑے پھٹنے ہی نہیں ہیں، جنت کے گلاس ٹوٹنے ہی نہیں ہیں، جنت کی جو شے بھی ہے اس نے فنا ہونا ہی نہیں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ دو مثالیں کافی ہیں مقصد کو پانے کے لیے۔ اللہ کی شانیں جو مسلسل ان آیات بینات کے اندر ہم نے جانی ہیں، ان کا نتیجہ نکالنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی حکمتوں میں سے حکمت ہے کہ اس نے جو چاہا وہ بنا دیا، اور جس شے کو بھی بنایا ایک مخصوص مدت تک کے لیے بنایا اور ایک مخصوص وقت تک کے لیے بنایا، اور اس کی حکمتوں میں سے ہی یہ بات ہے اس نے قیامت کا وجود قائم کیا اور کافروں نے اس کا انکار کر دیا۔ قیامت کا ہونا یہ اس کی حکمتوں میں اور اس کی حکمت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی مظلوم مار کھاتا رہے اور پھر دنیا میں اس کو اس کے ظلم کا حساب ملے نہ، تو کوئی اور دن بھی نہ ہو جس میں اس کو حساب نہ ملے، تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مظلوم ہو گیا۔ اور یہ سارا معاملہ جا کہاں پہنچے گا؟ رب کائنات کا ان اللہ لا یظلم، اللہ تو ظلم کرتا نہیں ہے۔ تو اے میرے اللہ کریم، پھر ہمیں تو ادھر بھی حساب نہ ملے ادھر بھی حساب نہ ملے، یہ تو بڑی مشکل سی کہانی ہو جائے گی۔ رب کائنات کا نہیں، یہ کافر ہے جو انکار کرتے ہیں، ایمان والو تم مانتے رہو میں نے قیامت تمہارے لیے بنائی ہوئی ہے اور تمہارے حساب و کتاب کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی شان میں سے ہے کہ اس نے ایک دن ایسا رکھا کہ اگر دنیا میں مظلوم کو اس کا حساب نہ مل سکا تو قیامت والا دن ہم اس کا حساب اس کو دلائیں گے۔ اللہ کی شان یہ ہوتی ہے، تسلسل کے ساتھ اللہ کی جو شانیں ہم نے پڑھی وہ ہم جان رہے ہیں۔ پھر اللہ کی شان یہ ہوتی ہے وہ تو مجیب الدعوات ہوتا ہے، بندے اس کو بلاتے ہیں وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ کی شان یہ ہوتی ہے بت تو غافل ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے وہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک میں ہے جو میں نے بول دیا، کہنے والا کیا کہہ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ رب کائنات نے کہا صرف اتنا ہی نہیں کہ میری شان صرف اتنی نہیں ہے کہ میں غافل نہیں ہوں بلکہ جاننے والا ہوں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ رب کائنات نے کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ سوچنے والا سوچ کیا رہا ہے، اور رب کائنات نے 16 سپارے میں کہا صرف اتنا ہی نہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ سوچنے والا سوچ کیا رہا ہے، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ اگلے زمانوں میں اس نے سوچنا کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک قرآن حکیم نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور ایک یہ بت ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ غافل ہیں کہ ان کے سامنے بیٹھنے والا ان سے مانگ کیا رہا ہے اور ان سے مطالبہ کس بات کا کر رہا ہے۔ اور پھر مولا کائنات نے کیا ارشاد فرما دیا، ان کافروں کے خداؤں کا حال کیا ہے کہ یہ قیامت والے دن اعداء دشمن بن جائیں گے، اپنے عبادت گزاروں کے دشمن بن جائیں گے۔ مولا کائنات نے کہا نہیں، جو ہم ہیں ہم اپنے عبادت گزاروں کے دشمن نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا دشمن نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ قیامت والا دن دشمنی نہیں نبھائی جائے گی، بلکہ رب کائنات نے اعلان کر دیا اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والو ایمان والے بن کر رہو، محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر رہو۔ اللہ تعالیٰ ادھر بھی تمہارا دوست ہے اور قیامت والے دن بھی تمہارا دوست ہوگا۔ کہاں وہ خدا ہے جو قیامت کو دشمن بن جائیں گے اپنے ہی سامنے ناسیہ فرسائی کرنے والوں کی، اور کہاں سچا خدا ہے وہ کہتا ہے ادھر بھی میں تمہارا دوست ہوں اور ادھر بھی میں تمہارا دوست ہوں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ نہ نبی کسی کو رسوا ہونے دے گا اور نہ نبی کے غلاموں کو رسوا ہونے دے گا۔ یہ اللہ کی شان کا جو اس رکوع کے اندر ایک منظرنامہ پیش ہوا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا کہ وہ کافروں کے خدا اپنے سامنے کی ہوئی عبادتوں سے غافل ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عبادت ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، انکار کر دیں گے، ہماری عبادت نہیں ہوئی انکار کر دیں گے۔ اللہ اکبر، رب کائنات کا ہم نے انکار تھوڑا کرنا ہے، جو تم نے ہماری عبادتیں کی ہوئی ہیں ہم نے تو انکار نہیں کرنا۔ جو رب نہیں ہوتا وہ انکار کرتا ہے، جو خدا اور اللہ ہوتا ہے اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ کس نے میری عبادت کی ہے، اسے چونکہ جزا دینی ہوتی ہے وہ کی ہوئی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ کتنے اعلان بھرے ہوئے ہیں قرآن حکیم میں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی بھی نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کتنا قرآن بھرا ہوا ہے، وجدوا ما عملوا حاضرا، قیامت کا دن ہوگا تو ہم جو سچے خدا ہیں تمہارے، ہم تمہاری عبادت کا انکار نہیں کریں گے، تم نے جو کیا ہوگا سارا تمہارے سامنے لے آیا جائے گا۔ اور اس سے بھی باریک بینی سے اعلان قرآن حکیم نے یہ کہتے ہوئے کر دیا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، اگر ذرہ برابر بھی تم نے کوئی عبادت، کوئی بندگی، کوئی ریاضت، کوئی خیر کمائی ہوگی تو ہم انکار نہیں کریں گے، ذرہ ذرہ بھی خیر اور عبادت کا تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ اللہ کی شان یہ ہوتی ہے وہ اپنے بندوں کی عبادت سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا دشمن نہیں ہوتا، وہ اپنے بندوں کا مددگار ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی نوازنے والا ہوتا ہے اور اس جہان میں بھی نوازنے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس مجلس میں طلباء کرام بھی تشریف فرما ہے،
آج نہیں تو کل دورہ تفسیر تو آپ کا آنا ہی آنا ہے، آج نہیں تو کل یہ باریک کہانیاں تو آپ کی آنی ہی آنی ہے۔ تو آج آپ کی ذوق طبع کے لیے آپ کے توسط سے باقی سامعین کو بھی یہ بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بات باریک ہے، اگر سمجھ پاؤ طلباء تو یقیناً سمجھ پائیں گے، اور آپ بھی طلباء ہی ہو، آپ بھی سمجھ ہی پاؤ گے۔ اگر میں قرآن کا طالب ہوں تو اللہ نے مجھے سمجھ دے دی ہے، تو آپ بھی قرآن کے طالب ہیں، آپ کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے گا۔ رب کائنات نے کہا اللہ کے سوا جن کی عبادت ہو رہی ہے وہ تو غافل ہیں ان سے کہ جو ان سے مانگنے والے ہیں، اپنے عبادت کرنے والوں سے وہ غافل ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ان سے کیا کچھ کہہ رہا ہے اور کون ان سے کیا کچھ مانگ رہا ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ لات کو تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ غافل ہے، اس کی سوچ فکر عقل شعور کچھ بھی نہیں ہے۔ منات کو بھی کہا جا سکتا ہے، بتوں کو بھی کہا جا سکتا ہے، درختوں کی عبادت ہوئی ان کو بھی کہا جا سکتا ہے ان کو تو شعور ہی نہیں ہے، تو غافل ہیں، کون عبادت کر رہا ہے کون نہیں، کون کیا مانگ رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں، کہا جا سکتا ہے۔ سورج کی جنہوں نے عبادت کی وہاں بھی یہ جملہ بولا جا سکتا ہے، چاند کی جنہوں نے عبادت کی وہاں بھی یہ جملہ بولا جا سکتا ہے کہ چاند کو تو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کیا مانگا ہے کیا نہیں مانگا، چاند غافل ہے ان کی ساری حرکات و سکنات سے، چاند کو تو ان کی دعائیں قبول کرنے کی ہمت توفیق ہی نہیں ہے، یہ سارا جملہ وہاں بھی بولا جا سکتا ہے۔ ستاروں پر بھی بولا جا سکتا ہے، جن لوگوں نے آگ کی عبادت کی ہے وہاں بھی یہ جملہ بولا جا سکتا ہے، آگ غافل ہے ان کی عبادت سے، اسے کیا معلوم کہ کس نے عبادت کی ہے کس نے عبادت نہیں کی ہے، کون کیا مانگ رہا ہے۔ یہ جو آخری دو جملے چل رہے ہیں، ائمہ تفسیر نے ایک لذیذ سوال اٹھایا ہے، جن جن کی عبادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے وہ چاند بھی ہے سورج بھی ہے ستارے بھی ہیں درخت بھی ہے آگ بھی ہے پتھر بھی ہیں سارا کچھ ہے، یہ سارے تو ٹھیک ہے کہ ان کو یہ سارے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سامنے آیا کون عبادت کر رہا ہے کون کیا مانگ رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جن جن کی عبادت ہوئی ہے ان میں تو فرشتے بھی ہیں، تو فرشتے تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کا دماغ بھی ہوتا ہے ان کی عقل بھی کام کرتی ہے، تو وہ تو جانتے بھی ہیں اچھا خاصا پہچانتے بھی ہیں، بلکہ فرشتے ٹھاک قسم کا پہچانتے ہیں۔ جناب جبرائیل نے پوچھا نہیں تھا جناب اسرائیل سے لاکھوں میں سے آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کس کو مارنا ہے جناب اسرائیل کو پوچھا نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا بس مجھے اللہ پاک بتا دیتا ہے کس کو مارنا ہے، اور میری موت کا پنجہ جو ہے میں اسی پر جا کر ڈالتا ہوں اور اسی کو مار کر کے تو لے جاتا ہوں۔ تو اب یہ فرشتوں کی بھی عبادت تو ہوتی رہی ہے، تو فرشتوں کے بارے میں یہ جملے بولنے کا معنی کیا ہوا کہ جن کی عبادت ہو رہی ہے وہ تو غافل ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی عبادت کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہماری۔ فرشتے تو سمجھ رکھتے ہیں اس بات کی، وہ تو غافل نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب سوال ہے جو ائمہ تفسیر نے بیان کیا ہے، اور آج میں اس کا جواب پہلی بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن دلائل وہی ہیں جو گزشتہ کئی زمانوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بنے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہوئے ہیں۔ یعنی عنوان آپ سمجھیں پھر سمجھیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ آئے، ہم جس آیت سے گزر رہے ہیں وہ آیت ہمیں سمجھ آئے۔ عنوان یہ تھا کہ رب کائنات نے کہا ان کافروں کے جو خدا ہیں وہ تو غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کون ہماری عبادت کر رہا ہے کون ہم سے کیا مانگ رہا ہے، یہ تو غافل ہیں۔ تو ٹھیک ہے بت بھی غافل ہیں درخت بھی غافل ہیں آگ بھی غافل ہے سورج چاند ستارے سب غافل ہیں، لیکن فرشتے تو غافل نہیں ہیں، ان کا تو ہوش بھی ہے شعور بھی ہے عقل بھی ہے، وہ تو سب جانتے ہیں کہ کون ہمارے سامنے جھکا اور کون نہیں جھکا۔ یہ سوال میں نے پھر دہرایا، جواب بہت لطیف ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ اور میں ایک ہی دم سے سمجھ جائیں، مجھے بار بار بات کو دہرانا نہ پڑے۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ اس کا جواب خود رب کائنات نے قرآن حکیم میں دیا ہوا ہے کہ فرشتے بھی غافل ہیں کہ کون ان کی عبادت کر رہا ہے، فرشتے بھی غافل ہیں۔ یہ باریک سا عنوان اور یہ باریک سا مضمون ہم نے ایک آیت سے حاصل کرنا ہے، ایک آیت سے حاصل کرنا ہے۔ فرشتے بھی غافل ہیں، لاکھ لوگ بھی فرشتوں کی عبادت کریں، فرشتوں کو نہیں معلوم کہ ہماری عبادت ہو رہی ہے، حالانکہ وہ جانتے سارا کچھ ہے، عقل بھی ہے شعور بھی ہے سلامت ہے سب کچھ، لیکن وہ نہیں جانتے ہیں کہ کون ہماری عبادت کر رہا ہے۔ لوگ اگر جو ان کی عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی وہ دعائیں بھی تو کرتے ہوں گے، ہمارے خدا تو یہ دے دے تو وہ دے دے، تو وہ جواب بھی نہیں دے سکتے، تو فرشتوں کو پتہ بھی نہیں ہے کون مانگ رہا ہے کون دعا کر رہا ہے کون عبادت کر رہا ہے۔ فرشتے بھی غافل ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ فرشتوں کا غافل ہونا ان کافروں کی عبادت سے ان کی حق میں کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم نے کہا کہ فرشتوں کو رب کائنات نے جس مقصد کے لیے ڈیوٹی دے دی ہے تو بس اسی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں، اس ڈیوٹی سے ہٹ کر وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پر ہی مست ہیں لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا لگے کہ آئیں بائیں دائیں کیا ہو رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے رکوع کرنے والے نے کبھی سجدے کا نہیں سوچا،
سجدہ کرنے والے نے کبھی رکوع کا نہیں سوچا، اور یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، لا یعصون اللہ، وہ جس مقصد کے لیے ہے اس مقصد سے ہٹ کر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس چیز کا حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کہنے والے نے کبھی الحمد کہنے کا نہیں سوچا، الحمد کہنے والے نے کبھی سبحان اللہ کہنے کا نہیں سوچا، ان کی ڈیوٹیاں ہی وہ ہیں، اور نص قطعی قرآن حکیم کی ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے۔ لہذا کسی فرشتے کی ڈیوٹی میں بھی یہ ہے ہی نہیں ہے کہ جب لوگ تمہاری طرف تمہاری عبادت کریں گے تو تم نے توجہ کرنی ہے، کسی فرشتے کی ڈیوٹی میں ہے ہی نہیں ہے، جب کسی کی ڈیوٹی میں ہے ہی نہیں تو وہ توجہ کرتے ہی نہیں ہے، یہ بحکم خدا ان کی عبادت سے وہ غافل ہیں۔ طاقت ہے، توجہ کر سکتے ہیں، لیکن توجہ کرنے کا آرڈر نہیں ہے، اور قرآن نے کہا یہ کرتے وہی ہے جو آرڈر ہوتا ہے، جو آرڈر نہیں ہوتا یہ وہ کرتے ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اب میرا خیال یہ ہے کہ قاری قرآن کے لیے اگر یہ مفسرین سوال نہ اٹھاتے ہم چپ کر کے چلے جاتے، لیکن اب جب کہ اٹھایا ہے تو سمجھ کر جانا ہماری امانت کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جیسے بت اپنے سامنے بیٹھ کر عبادت کرنے والوں کی عبادت سے غافل ہیں، وہ تو ہیں ہی پرلے درجے میں غافل، تو فرشتے بحکم الہی غافل ہیں، یعنی رب کائنات نے ان کو حکم ہی نہیں دیا ہے کہ تم متوجہ ہو جاؤ کہ کون تمہاری عبادت کرتا ہے۔ اگر وہ توجہ کریں تو پھر تو یہ حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، اور وہ حکم کی خلاف ورزی کرتے نہیں ہیں۔ ان کو جس بات کا حکم ہے وہ اسی بات کی طرف ہی متوجہ رہنے والے ہوتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ مقام ہمارے لیے حل ہوا۔ تو یہ ایک ان آیات بینات میں 6 آیات میں ہم نے دیکھا کہ مکی صورت ہے، سورہ احقاف 26ویں سپارے کی پہلی صورت، اور ان مکی صورتوں میں رب کائنات نے مسلسل 6 آیات میں کافروں کو ایک طریقے سے رد کیا، دوسرے طریقے سے رد کیا، تیسرے طریقے سے رد کیا۔ تم کہتے ہو یہ خدا ہے، بتاؤ انہوں نے کیا آسمان بنائی ہے؟ جو اللہ ہوتا ہے وہ آسمان بناتا ہے۔ تم کہتے ہو یہ خدا ہے، کیا انہوں نے زمین بنائی ہے؟ جو اللہ ہوتا ہے وہ زمین بناتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ نعمتیں بناتا ہے۔ اللہ جو ہے اپنے بندوں کی الا یعلم من خلق، اسے معلوم نہیں ہے کہ میں نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کی ضروریات کیا ہیں؟ تو ان کو تو مانگو بھی تو یہ جواب نہیں دے سکتے، اور مہینے کے بعد بھی، سال کے بعد بھی، قیامت کے دن تک جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہے، نہ یہ غالب ہیں، نہ ان میں حکمت ہے، نہ ان میں زندگی ہے، نہ ان میں عقل ہے، نہ ان میں شعور ہے، نہ تخلیق کی طاقت ہے، نہ نعمتیں دینے کا ان کے اندر داعیہ ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی نشست میں ہم بالکل آخری مرحلے میں داخل ہوا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا کہ پھر ان مکہ والوں کے اوپر جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ فوراً بول دیتے ہیں یہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ جادو ہے، ھذا سحر مبین۔ یہ ہمیشہ ہر نبی کے دور میں جملہ بولا ہی جاتا رہا، یہ نبی جو معجزے دکھا رہے ہیں یہ بھی جادو ہے، یہ جادو کا قول کیا جاتا رہا، اور یہ جو پڑھ کر آیات بظاہر ہمیں سنا رہے ہیں تو یہ بھی جادو ہے۔ یہ آج شاید مجھے یاد یہی پڑتا ہے کہ 25 سپاروں میں کبھی بھی اس جملے پر وضاحت مطالعے سے نہیں گزری، اگر بزرگوں نے لکھی بھی ہے کہیں تو اس دن شاید میں مطالعہ نہیں کر سکا۔ یہ بات پہلی بار ہی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کو جادو کہتے کیوں تھے؟ قرآن کو جادو کیوں کہتے تھے؟ جب حضور تلاوت کرتے تو ٹھیک ہے کہ بھی شعر کہنے والے شعر کہہ دیتے ہوتے تھے، کیونکہ جو کچھ تو بات بنتی نظر آتی ہے نا، وہ شعروں کا جو انداز ہوتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، چلو کوئی تو بات بنتی نظر آتی ہے۔ اچھا، لیکن قرآن کو کہنا کہ یہ تو جادو ہے، تو قرآن کو جادو کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا شے تھی جس بنیاد پر؟ یار آپ اس کو دیکھو، علماء یہ تشبیہ دی ہے نا، وہ کہتے تھے قرآن جو ہے جادو جیسا ہی ہے، لفظوں میں نہیں ہے لیکن قرآن جادو ہے، حالانکہ جادو تو نہیں تھا لیکن جادو جیسا ہے۔ اب جادو جیسا ہے کہنے میں ایک قول یہ بھی آیا ہے دل بہت خوش نہیں ہوا لیکن سناتا ہوں میں، دوسرا قول یہ بھی آیا ہے دل بہت خوش نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن کوئی روح اچھلی نہیں ہے اس معنی کو سننے کے بعد، میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن تیسرا قول سننے کے بعد تو روح کے اندر ایک اچھل کود پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر یہ قرآن کو جادو کہتے کیوں تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ جیسے جادو جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، بندوں کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جادو نہیں کرتا ہے، تو اللہ جو بھیجتا ہے وہ بھی جادو نہیں ہوتا، جادو بندوں کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کہتے ہیں یہ جادو ہے، یعنی یہ بس اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یا محمد نے اپنے پاس سے ہی بنا کر کے تو ہمیں بنایا ہوا ہے۔ جیسے کہ اگلے الفاظ یہی ہیں، ام یقولون افطراہ،
کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے؟ جادو کا حال یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے، جادو کہنے سے ان کا مقصد یہ تھا۔ اور جادو کہنے سے میں کہتا ہوں کہ انسانی لہجوں میں قرآن بات کرتا ہے، جادو کی بہت قابل عزت درجے کی چیز نہیں ہوتی، جادو کی بہت قابل عزت درجے کی چیز نہیں ہوتی۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ قرآن ہے یعنی جادو ہے، یعنی یہ کوئی ایسی خاص شے نہیں ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ یہ قول بھی کیا ہے، لیکن آپ محسوس کر گئے کہ ٹھیک ہے یہ قول بھی کیا گیا ہے، یہ قول بھی کیا گیا ہے، دو تفسیریں آئی ہیں، لیکن جو عمدہ ترین تفسیر ہے جس کو پڑھ کر طبیعت میں ایک انبساط پیدا ہوا، راحت مندی کا احساس ہوا، اور اللہ تعالی ہمارے ان اکابرین کے درجوں میں اضافہ فرمائے۔ وہ کیوں کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے وہ جادو ہے؟ ان کو جادو کہنے کا مقصد ان کا کیا تھا؟ دیکھو بھائی، میں کہتا ہوں کہ آج کے دور کے انسانوں تم ذرا ماحول کو جان لو تو تمہیں اس دور کے انسان کی فکر جلدی سمجھ آئے گی۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی بات پر آپ کہتے ہو جی کاروبار تھوڑا کو ڈاؤن ہو گیا، جادو ہو گیا، تو فلانا شاہ کو جادو ہو گیا، جی فلانا شاہ جادو ہو گیا۔ جادو کو بڑا مؤثر سمجھتے ہو، اگر جادو کر دیا جائے تو پھر بندہ بچتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہو کر ہی رہنا ہوتا ہے، بس بندے کی بے بسی ظاہر ہونے ہی ہوتی ہے۔ جادو کا وار بڑا سخت ہوتا ہے، یہ کالا جادو ہوتا ہے، یہ جادو کی قسمیں بنائی ہوئی ہے، تم لوگوں نے سمجھی ہوئی ہے، ماحول میں جانی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے۔ تو جادو ہو جائے اور بندہ بچ جائے، کہتے ہو نہیں یہ نہیں۔ تو اگر یہ اوپر سے جو توڑ کرنے والے ہوتے ہیں، اگر ایک بار ہمت کی نہ توڑ ہوا ہے بڑا سخت جی، اور آپ بھی مان گئے کہ بڑا سخت ہوتا ہے، تو جادو کے بارے میں ہر دور میں انسان یہ جملہ اور یہ فکر رکھتے رہے ہیں، جب یہ ہو جائے نا پھر کچھ نہ کچھ ہو کے رہنا ہوتا ہے، اس کی تاثیر ختم نہیں ہوتی۔ جادو کے بارے میں لوگوں نے یہ ماحول سمجھا ہوا ہے، حالانکہ قرآن ایسا نہیں کہتا، یہ تو میں کئی بار آپ سے عرض کر چکا ہوں، لیکن آج ہم نے قرآن کیا کہتا ہے چلو سن بھی لو۔ مولا کائنات نے کہا لا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جو مرضی کر لے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے جو ہوتا ہے نقصان فائدہ وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جادو سے نہیں ہوتا۔ لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں جادو کے بارے میں، آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جب ہو جائے نا تو کچھ اس کا نتیجہ نکلنا ہی ہوتا ہے، یہ مؤثر ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ خطا نہیں کھاتا ہے۔ ہر دور کے اندر یہی بات چلتی رہی، اب سمجھو بہت جلدی آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور معنی کا حسن بھی دل میں اترے گا۔ وہ حضور قرآن سناتے کہتے ہیں جادو ہے، وہ جادو کیوں کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ جیسے جادو ہو جائے تو کچھ ہو کر رہتا ہے، محمد کے لبوں سے قرآن نکل جائے بندے مسلمان ہو جا رہے ہیں، یہ اثر کرنا رکتا نہیں ہے۔ یہ جس سینے میں جس سماعت سے قرآن ٹکرا جاتا ہے اثر ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ کل تک بلال ہمارا تھا آج ان کا ہو چکا ہے، کل تک عمر ہمارا تھا آج ان کا ہو چکا ہے، کل تک فلانا ہمارا تھا ان کا ہو چکا ہے۔ وہ قرآن کی تاثیر سے وہ اندر سے قائل ہوا چاہتے تھے، تو قرآن کو جادو کہنا یہ اصل میں ان کی طرف سے بے بسی کا اعلان تھا کہ جیسے جادو کا وار کبھی خطا نہیں ہوتا، تو محمد جو قرآن آیات سناتے ہیں اس کی تاثیر کبھی خطا نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کیسے چلتے 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 یہ قول جو ہے مفسرین کا وہ مطالعے سے گزر گیا، اور میں طبیعت میں ایک خوشی کا احساس لے کر آ گیا، اور آج آپ کو یہ تفسیر میری طرف سے پہلی بار میسر ہو رہی ہے۔ بزرگوں سے شاید میں پڑھ ہی پہلی بار سکا ہوں، لیکن اب آپ کو اس کو بھولنے والی شے نہیں ہے کہ وہ قرآن کو آخر جادو کہتے کیوں تھے، کیونکہ قرآن مؤثر بڑا ہے، قرآن کی تاثیر بڑی ہے، نتیجہ خیزی بڑی ہے، باراوری اس کی بڑی ہے، اور یہ بھار کیف اندھیروں میں بھی کہیں سنا دیا جائے تو وہاں بھی ایمان کی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ بات تو کئی بار مولا کائنات نے قرآن حکیم کے اندر بھی ارشاد فرمائی ہے۔ ترجمہ ہم سماعت کرتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، حتیٰ کہ یہی کافر لوگ جب تنہائیوں میں بیٹھتے ہوتے تھے تو یہ پوچھتے ہوتے تھے ایک دوسرے سے، میں نے کئی بار روایات آپ کو سنائی ہیں، یہ جو محمد سناتے ہیں تیرا کیا خیال ہے، وہ کہتا ہے شعر ہے، کہا جھوٹ نہ بول، شعر ایسے نہیں ہوتے، آپس میں لگے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہانت ہو سکتی ہے، اور نہیں کہانت بھی یہ نہیں ہے، تجھے پتہ ہے کسی تیسرے نے کہا تھا پھر مجھے تو یہ جادو لگتا ہے، کہا چھوڑے نہ کرے جادو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپس میں بیٹھتے تب بھی وہ جو الزامات لگاتے تھے قرآن حکیم کے اوپر، تو اندر کھاتے انہی الزامات کی تردید کر رہے ہوتے تھے، لیکن اپنی رعایا کے سامنے وہ تردید کھلے عام اس کی اشاعت نہیں کرتے تھے، ان کی اپنی پھر وہ دکانداریاں کافروں کے سرداروں کی بند ہوتی تھیں۔ تو ارشاد ہوا کہ جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر لوگ کہتے ہیں جو کہ حق کا انکار کرنے والے ہیں کہ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو یعنی قرآن کو محمد پاک علیہ السلام نے گھڑ لیا ہے۔ قل، محبوب آپ ان کو بتائیے، ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو پھر تم مالک نہیں ہو میرے لیے کسی شے کے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اگر میں نے قرآن گھڑ کر تمہارے سامنے رکھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کب سے اس کا مواخذہ اور حساب لے چکا ہوتا، تو حساب لیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ تو سچی کتاب ہے، محمد پاک نے اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں سنائی ہے۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، تم جو کچھ قرآن کے متعلق کہہ رہے ہو اللہ خوب جاننے والا ہے۔ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ،
ہمارے لیے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی ہے بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔